بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطر کے مسائل۔ امام طحاوی رحمہ اللہ پیش فرماتے ہیں کہ وطر کی رکعتیں 3 ہیں یا ایک مسلک یہ تھا کہ ایک رکعت ہے، ایک مذہب یہ ہے کہ 3 رکعتیں ہیں، اور 3 رکعتوں والوں کا باہمی پھر اختلاف ہے، سلام 2 ہوں گے یا سلام 1 ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ وطر کو 1 رکعت قرار دیتے ہیں، البتہ اس سے 2 رکعت نفل ضروری سمجھتے ہیں ایک روایت کے مطابق، اور کچھ حضرات 1 رکعت سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں بتایا تھا کہ اسحاق ابن راہوے وغیرہ۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کا دوسرا قول وطر 3 رکعتیں، سلام 2 ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد وطر 3 رکعتیں ہیں، سلام 1 ہوگا۔ حاصل یہ نکلا کہ وطر 1 رکعت ہے یا وطر 3 رکعتیں ہیں، اور پھر 1 رکعت والوں کے مقابلے میں 3 رکعت والوں کے جو قائلین ہیں ان کے آپس میں 2 جماعتیں، 2 سلام ہوں گے یا 1 سلام ہوگا۔ 1 رکعت والوں نے جو دلیل پیش کی ہے اس کو کتاب کے شروع میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حدثنا ابراہیم بن ابی داود قال حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبة قال وحدثنا بكار قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت ابا مجلس يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر رکعۃ من آخر اللیل، وطر 1 رکعت ہے رات کے آخری حصے میں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اسی روایت کو 2 سندوں کے ساتھ حضرت نے پیش کیا ہے۔ قال حدثنا سلیمان بن شعیب الکیسانی قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا مجلس فذكر مثله۔ ابو مجلس آگے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کر رہے ہیں کہ وطر رات کے آخری حصے میں 1 رکعت ہے۔ پھر دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی سند فيه قال حدثنا سليمان قال حدثنا الخصيب قال حدثنا حمام عن قتادة عن ابي مجلس قال سألت ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہم عن الوتر، وطر سے متعلق سوال ہوا، ابو مجلس نے کیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وطر کے بارے میں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ السلام سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رکعۃ من آخر اللیل، آخری حصہ رات کے آخر میں 1 رکعت ہے۔ وسألت ابن عمر، اور وہ فرماتے میں نے پھر ابن عمر سے بھی پوچھا رضی اللہ عنہما سے، فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعۃ من آخر اللیل، 1 رکعت ہے رات کے آخری حصے میں۔ تو یہ روایتیں سامنے آئی، حاصل یہ نکلا کہ وطر 1 رکعت ہے۔ تو اس حدیث شریف کا جو مطلب بنتا ہے اس کے حوالے سے امام طحاوی ایک تبصرہ فرمائیں گے، لیکن پہلے یہ فرماتے ہیں فذهب قوم الى هذا فقلدوه وجعلوه اصلا، ایک قوم اسی نظریے کی طرف گئی ہے اور اسی کو انہوں نے اپنا لیا ہے۔ تو یہ کون سی قوم ہے؟ آپ کے محشی نے وہ قوم بتائی ہے، عطاء بن ابی رباح، سعید بن مسیب، اور اسی طرح کچھ دوسرے حضرات ائمہ ثلاثہ کا بھی ایک قول ہے، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، ابو ثور، ان کا قول ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے اس قول کے مطابق 2 رکعت نفل کو لازمی سمجھا ہے، آپ کا محشی بتا رہا ہے۔ لیکن جو مخالفین حضرات ہیں 3 رکعت والے، 3 رکعت میں بھی ائمہ 4 داخل ہیں، حضرت امام مالک، امام ابو
حنیفہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ چاروں حضرات داخل ہیں چاروں، لیکن باہمی دو جماعتیں پھر ان کی بنتی ہیں، اور وہ یہ کہ 2 رکعتوں کے بعد ایک سلام پھیرا جائے گا، تیسری کے بعد دوسرا، یا تینوں کے بعد ایک۔ یہ تفصیل آگے ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ اب جو روایت پیش کی تھی، روایتیں بھی پیش کی تھی امام طحاوی نے، ان کے متعلق فرماتے ہیں قال ابو جعفر، پہلے یہ تفسیر مکمل کر لیں پھر احتمال کی طرف جائیں گے آگے۔ قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذا فقلدوه وجعلوه اصلح وخالفهم في ذلك آخرون، دوسروں نے مخالفت کی فافترقوا على فرقتين، 2 فرقوں میں بٹ گئے۔ فقال بعضهم الوتر 3 ركعات لا يسلم الا في آخرهن، وتر 3 رکعتیں، سلام نہیں پھیرے گا نماز پڑھنے والا مگر ان سب کے آخر میں۔ وقال بعضهم الوتر 3 ركعات يسلم في الاثنين منهن، وتر 3 رکعتیں ہیں، 2 کے بعد سلام پھیرے گا، وفی آخرہن، اور پھر آخر میں سلام پھیرے گا۔ تو 3 رکعتیں ہو گئی لیکن سلام 2 ہو گئے۔ وکان قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگے وضاحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد آپ نے سنا ہے کہ الوتر رکعۃ من آخر اللیل، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول میں رکعۃ من آخر اللیل، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے رکعۃ من آخر اللیل۔ اس کا ایک مطلب احتمال کے درجے میں وہی ہو سکتا ہے جو آپ نے بیان کیا ہے کہ وتر 1 رکعت، لیکن ایک احتمال دوسرا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وتر رات کے آخر کی نماز ہے اور 1 رکعت کے ذریعے سے اس کو وتر بنایا گیا ہے۔ 1 رکعت کا اس کو وتر بنانے میں بڑا کردار ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ رہے تھے اور 1 رکعت تیسری ملا دی، ان دونوں کو اس تیسری رکعت کے ذریعے سے وتر بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 رکعت کی وجہ سے اس کو وتر بنا رہے۔ اب جب یہ 2 احتمال ہیں تو ہم کسی ایک احتمال کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتے جب تک مضبوط دلیل ہمارے پاس شرعی دلیل موجود نہ ہو کہ کس احتمال کو اپنایا جائے، لیکن استدلال حدیث سے پھر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ ایک احتمال کو لے کر استدلال کرو گے، آپ کے مخالف کو حق ہوگا کہ دوسرے احتمال کو لے کر استدلال کرے، اور اسی کے لیے وہ اصول ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمال آتا ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ احتمال کے دوسرے پہلو کو دیکھ کر حدیث کے اندر سے اس پہلو پر بھی استدلال ہو سکتا ہے، اور فریق مخالف اس کو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس کو دیکھ لو۔ وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل قد يحتمل عندنا ما قال أهل المقالة الأولى، یہ جو حدیث شریف الوتر ركعة من آخر الليل احتمال رکھتا ہے ہمارے ہاں یہ قول کس بات کا؟ ما قال اہل المقالۃ الاولی، جسے مقالہ اولا والوں نے کہا ہے اس کا احتمال رکھتا ہے کہ وتر واقعی 1 ہی رکعت ہے، لیکن وہ يحتمل ان يكون رکعۃ مع شفع قد تقدمها، دوسرا احتمال یہ ہے کہ وتر 1 رکعت ہے ان 2 رکعتوں کے ساتھ ملا کر جو 2 رکعتیں پہلے گزر گئی ہیں، یعنی 2 کے آخر میں 1 رکعت ملانا وتر ہے۔ وذلك كله وتر، اور یہ 2 رکعتوں کے ساتھ تیسری رکعت جب مل گئی تو مجموعہ وتر بنا۔ فتكون تلك الركعة، پس ہوگی یہ رکعت توتر الشفع المتقدم لها، یہ تیسری رکعت وتر بنائے گی ان 2 رکعتوں کو بھی جو پہلے گزر گئی ہیں۔ پہلے 2 رکعتیں پڑھ لی، 1 رکعت ساتھ ملائی، اس 1 رکعت نے ان 2 کو وتر بنا دیا، طاق بنا دیا۔ پہلے وہ جفت تھی، اب وہ طاق ہو گئی، کیونکہ پہلے وہ 2 رکعتیں تھی اور تیسری ساتھ مل گئی۔ یہ احتمال ہے۔ اب اس احتمال، ان 2 احتمالات میں کس احتمال کو راجح کیا جا سکتا ہے؟ تو دلیل کے بغیر تو کسی ایک کو بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی، البتہ دلیل دیکھیں گے تو دلیل کے حوالے سے حضرت فرماتے ہیں
کہ وقد بین ذلك ما قد رواہ بعضهم عن ابن عمر رضی اللہ عنہ. یہ جو دوسرا احتمال ہے یہ بھی فرضی احتمال نہیں ہے کہ اس ایک رکعت کی وجہ سے 2 رکعتوں کو وتر بنا دیا، اور حضور کا یہ فرمان کہ الوتر رکعت من آخر اللیل، رات کے آخر میں 1 رکعت ہے جس نے باقی 2 کو وتر بنا دیا اور مجموعہ وتر کہلائے گا. یہ والا احتمال بھی فرضی داستان نہیں ہے، باقاعدہ اس احتمال کے لیے ثبوت ہے. اب راجح احتمال کون سا ہے وہ بات الگ ہے، لیکن یہ احتمال بھی ممکن ہے، اس کے لیے دلیل موجود ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، خود حضرت ابن عمر کی، جن سے اوپر روایت گزری ہے رکعت من آخر اللیل والی. اب ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہم سنتے ہیں کہ وبه قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابو عاصم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنهم ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ عن صلاۃ اللیل، رات کی نماز کے متعلق سوال تھا. فقال، حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ہے مثنا مثنا، کہ رات کی نماز آپ 2 رکعت پڑھیں گے. فإذا خشیت الصبح، تو جب آپ کو خطرہ محسوس ہو صبح کے وقت کا، کہ اب رات ختم ہونے لگی ہے اور صبح کا وقت داخل ہونے لگا ہے، تو آپ ایک کام کریں، فصلی رکعتن، 1 رکعت ساتھ ملا دیں، 1 رکعت پڑھ لیں. توتر لک صلاتک، تمہاری نماز کو یہ 1 رکعت وتر بنا دے گی. اس 1 رکعت کی وجہ سے یہ آپ کی نماز وتر بن جائے گی جو آخر میں 2 رکعتیں پڑھی ہے تو اس لیے یہ احتمال یقیناً مؤثر احتمال ہے کہ رکعت من اللیل کا یہ مطلب ہو کہ اس 1 رکعت کی وجہ سے پچھلی 2 رکعتیں وتر بن جائیں. اب یہ جو حدیث شریف پیش کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 1 رکعت ملاؤ وہ تمہاری نماز کو وتر بنا دے گی، اس کی ایک اور سند بھی دیکھ کہ سند نمبر 2 وہ ہے یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثله. اسی روایت کی ایک اور سند وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن میمون قال حدثنا الولید عن الاوزاعی عن یحیی عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوه. وبه قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله. پھر اس کے بعد ایک اور سند ابھی قال حدثنا بکار قال حدثنا ابراہیم بن بشار قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن طاووس عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله. اسی کی ایک اور سند ابھی قال حدثنا بکار قال حدثنا ابو داود عن حشیم عن ابی بشر عن عبد الله بن شقیق عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله. وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا جرير عن منصور عن حبيب عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال اخبرنا خالد قال حدثنا عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اسی طرح آگے حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا فطر عن حبيب ابن ابي ثابت عن طاووس قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اور پھر وبه قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن بديل ابن ميسرة عن بديل بن ميسرة وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. پھر یہی روایت اگلی سند کے ساتھ بھی قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة نافع
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم اخبرہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. پھر اس کے بعد بھی ابن عمر ہی کا قول ہے. ابھی قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمی عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت کئی اسانید کے ساتھ ہمارے سامنے ہے، جس کا حاصل یہ بنتا ہے کہ آخر میں ایک رکعت ملانے سے پچھلی دو رکعتیں وتر بن جایا کرتی ہیں. وقد حدثنا احمد بن داود بن موسى قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوزين بن عطاء قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهما انه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة. اس روایت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وتر کی دو رکعتوں پر سلام پھیر کر تینوں رکعتوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا. تو دو رکعتوں کے درمیان دو رکعتیں پڑھ لی، سلام پھیرا، تیسری رکعت ملائی، فاصلہ پیدا ہو گیا. اس سے بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رکعتیں تین ہیں. البتہ سلام کے متعلق اپنی بات آئے گی اپنے موقع پر، لیکن حاصل اس کا بھی یہی ہے کہ رکعتیں دو نہیں ہیں، تین. ابن عمر رضی اللہ عنہ کان یفصل بین شفعہ، یہ سنانے والے وزین ابن عطا ہیں. وہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے والد محترم سے، اور ان کا عمل پیش کرتے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کان یفصل بین شفعہ و وترہ، آپ نے شفع اور وتر کے درمیان فاصلہ کرتے تھے ایک سلام کے ساتھ. شفع دو رکعتیں اور وتر ایک رکعت آخر میں. تو یحتمل، اب اس کا مطلب بھی یہ جو روایت ہے کہ درمیان میں سلام تھا، تو چونکہ آخر میں تین رکعتیں تو ثابت ہو گئی، لیکن یہ کہ درمیان میں سلام کا مسئلہ کھڑا ہوا، تو اس پر امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں احتمال کے درجے میں. ایک یہ ہے کہ سلام سے مراد ہو تشہد، کیونکہ تشہد کے آخر میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے جملے موجود ہیں، تو اس کو بھی سلام کہہ دیں، تشہد کو بھی سلام کہہ دیں. تو درمیان میں تشہد تھا، پھر تو احناف کے خلاف یہ روایت نہیں جا سکتی. پھر تو مطلب یہ بنا کہ درمیان میں تشہد پڑا اور آخری رکعت ملائی. دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد سلام ہی ہو، وہ سلام جس سے نماز کو مکمل کیا جاتا ہے، اور سلام پھیرا اور نماز گویا مکمل کر دی. یہ دو احتمال موجود ہیں. اب احتمال کسی ایک کو راجح کرنے کے لیے ہمیں شرعی ثبوت اور دلیل چاہیے. تو اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس احتمال کو ترجیح حاصل ہے، اس کو وہ ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ جس یعنی کون سا احتمال طے ہے اور اس کے لیے ثبوت موجود ہے، وہ دیکھ لیں آپ. فنظرنا فی ذلک سے پہلے وقد حدثنا احمد بن داود بن موسى قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوزين بن عطاء قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهما انه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة. واخبرنا ابن عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلك، ایسا ہی کیا کرتے تھے. فقد اخبر انه كان يصلي شفعا ووترا، کہ دو رکعتیں اور ایک رکعت پڑھا کرتے تھے. وذلك في الجملة كله وتر، اور یہ مجموعی طور پر سارا ایک وتر ہے، اور درمیان میں لفظ آیا یفصل بتسلیمات، یعنی یہ بھی فی الجملہ سارے کے سارا ایک تین وتر ہے، دو اور تین ملا کر، تو تین رکعتیں یہاں سے ثابت ہو گئی. لیکن یفصل بتسلیمۃ کا جو لفظ ہے، یحتمل ان یکون تلک التسلیمۃ یرید بها التشہد، کہ احتمال موجود ہے کہ اس سلام سے مراد ان کے ذہن میں تشہد ہو، ان کی مراد تشہد کا ہو. ویحتمل ان یکون التسلیم الذی یقطع الصلاۃ، کہ اس سے وہ تسلیم مراد ہو جس سے نماز مکمل کرتے ہیں اور وہ دو سلام نماز کو توڑ دے، ختم کر دے. فنظرنا فی ذلک،
ہم نے اس میں غور کیا فإذا يونس قد حدثنا قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ دو رکعت شروع یعنی ایک رکعت اور دو رکعتوں کے درمیان جو وتر تھے ان کے درمیان سلام پھیرتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد اپنے بعض کام کا حکم بھی دے دیتے تھے اور اس کے بعد اگلی رکعت ملاتے۔ تو اس سے بہرحال وہ سلام مراد ہے جس سلام سے نماز مکمل ہوتی ہے، اور جو سلام نماز کو ختم کر لیتا ہے تو سلام تشہد گویا مراد نہیں ہے، سلام قطع الصلاح مراد ہے جس سے نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ جب وہ سلام مراد ہے تو پھر درمیان میں سلام تو ثابت ہوا، لیکن اس کے بارے میں جو اشکال پیدا ہوا تھا کہ دو سلام، اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ کا آگے تبصرہ دیکھتے ہیں کہ خود ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک فتویٰ اس کے خلاف ہے، دو سلاموں کے خلاف نظر آتا ہے، تو لہذا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قول میں تعارض آ گیا، اور تعارض کی صورت میں پھر استدلال نہیں ہو سکتا جب تک ترجیح نہ ہو یا جب تک فیصلہ نہ ہو۔ تو اب اس کو دیکھ لیں، وقد جاء فی هذه الاثار انه كان يوتر بثلاث، یہاں تک جتنے آثار آپ نے پڑھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے آخری سمیت، ان سے تو یہ پتہ چلا کہ وتر 3 رکعت ہے، کان یوتر وتر پڑھا کرتے تھے 3 رکعتوں کے ساتھ، ولکنہ کان یفصل بین الواحدۃ والاثنین، اور آخری روایت میں یہ پتہ چلا کہ ایک رکعت کو 2 سے الگ کرتے تھے۔ تو اب ان میں یہ بات تو سب میں طے ہوگی کہ وتر 3 رکعتیں ہیں، فقد اتفق عنہ فی الوتر انہ ثلاث، اس میں تو اتفاق واقع ہو گیا کہ وتر 3 ہی رکعتیں، البتہ سلام کے متعلق الجھن ہو گئی، نیا مسئلہ پیدا ہوا، لیکن وتر کی 3 رکعتیں طے ہو گئی۔ فقد جاء عنہ من رأیہ، اب جو وتر کے اندر 2 سلاموں کا مسئلہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی رائے جو وارد ہے، ما يدل على ان قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي ذکرناہ، حضور علیہ السلام کا وہ قول مبارک جس کو ہم نے ذکر کیا، کما وصفنا انہ یحتمل من التأویل، کہ وہ قول بھی اس طرح ہے جس طرح ہم نے بیان کیا کہ کس تعویل کا احتمال رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ درمیان میں جو تسلیم ہے اس سے سلام تشہد مراد ہو اور تینوں رکعتیں ایک سلام کے ساتھ مکمل کی ہو، یہ احتمال بھی ہے، اس پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول محمول کیا جا سکتا ہے۔ خود ابن عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے، وہ یہ رائے کا حاصل یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نے خود کسی سے سوال کیا، پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وتر النہار کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی جانتا ہوں۔ کیا ہے وہ وتر النہار؟ انہوں نے کہا جی مغرب کی نماز۔ تو ابن عمر نے فرمایا کہ ایسے ہی وتر اللیل ہے، وتر اللیل بھی ایسے ہی ہیں۔ اب وتر اللیل ایسے ہی ہے کہ کیا مطلب؟ وتر النہار سے مراد ہے مغرب کی نماز، اس میں 3 رکعتیں ہیں، تینوں رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ تو جب حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ بعینہ اسی طرح وتر اللیل ہے، رات کے اندر جو وتر کی نماز ہے وہ بھی اسی شکل کے ساتھ ہے، تو پھر دونوں کا حکم ایک ہوگا کہ دونوں کے سلام ایک ہوں گے تینوں کے بعد، 3 رکعتوں کے بعد۔ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خود بیان کیا ہے۔ اب اس کو دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عقبة بن مسلم رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں سألت عبداللہ ابن عمر، میں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا عن الوتر، وتر کے بارے میں، تو انہوں نے آگے سے، میں نے کہا جی وتر کس طرح پڑھوں، تو انہوں نے وتر کے بارے میں جواب نہیں دیا بلکہ مجھ سے سوال کیا، تعریف وتر النہار، وتر نہار جانتے ہو، دن کے وتر؟ میں نے کہا حضرت جانتا ہوں، اور وہ ہے صلاۃ المغرب۔ تو سألت عبداللہ ابن عمر عن الوتر فقال تعریف وتر النہار، قلت نعم صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز۔ قال صدقت، یا فرمایا تھا احسنت، تو نے بالکل ٹھیک کہا،
یا بہت اچھا سمجھا تو. ثم قال بین نحن فی المسجد قام رجل. اب یہاں حضرت عمر کا کہنا کیا تھا، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا، تم وتر النہار کو جانتے ہو؟ میں نے بتایا جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی بہت اچھا. اسی میں جواب ہو گیا کہ جو جس طرح وتر النہار ہے اسی طرح وتر اللیل. وتر النہار اور وتر اللیل دونوں ایک جیسے. ثم قال، پھر حضرت نے فرمایا بین نحن فی المسجد قام رجل. ہم مسجد میں تھے، ایک کھڑا ہوا اور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کے متعلق. یہاں راوی کو شک ہے تھا یا عن صلاۃ اللیل تھا. سوال کیا میں کس طرح پڑھوں، یا اس نے پوچھا کہ صلاۃ اللیل کیسے، وتر کی نماز یا صلاۃ اللیل کے متعلق سوال کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل، رات کی نماز رات کی نماز دو رکعت ہے. فإذا خشیت الصبح، اگر کو خطرہ ہو صبح کی نماز کا فاوتر بواحدۃ، ایک رکعت وتر پڑھ لو. تو صبح کی نماز کا خطرہ ہو ایک رکعت وتر پڑھ لو. افلا ترى، کیا پس تم دیکھتے نہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما حين سأله جب ان سے پوچھا وتر کے بارے میں، فقال تعرف، انہوں نے کہا جی کہ وتر النہار کو جانتے ہو؟ رآ ہوا کا ہوا. عمر رضی اللہ عنہ وتر النہار کی طرح سمجھا. تعرف وتر النہار، وتر النہار جانتے ہو؟ آئی ہوا کا ہوا، مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جیسے وتر النہار ہے ویسے وتر اللیل ہے. ذالک ما ينبئک، اور اس میں ایسی چیز موجود ہے جو آپ کو بتاتی ہے ذکر کانا عند ابن عمر، ذکر ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں 3 رکعتیں کصلاۃ المغرب، جیسے مغرب کی نماز. یہ ابن عمر کے ہاں ہے. یہ بات واضح ہو گئی. وجہ اجعال جوابہ لسائلہ عن وتر اللیل، کیونکہ انہوں نے اپنا جو جواب بنایا ہے سائل کے سامنے جو پوچھ رہا تھا وتر اللیل کے بارے میں، وہ جواب یہ تھا اتعرف وتر النہار، کیا وتر النہار کو جانتے ہو؟ وہ صلاۃ المغرب ہے. ثم حدثہ بعد ذلك، پھر اس کے بعد انہوں نے بیان کیا نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے بما ذکرنا، جس کو ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں، کہ 2 رکعت پڑھتے رہو اور آخر میں جب صبح کا خطرہ ہو تو 1 رکعت ملا دو. فاوتر بواحدۃ، 1 رکعت کے ذریعے سے اس کو وتر بنا دو. فاوتر، وتر بنا دو، بواحدۃ، 1 کے ساتھ. کیا مطلب؟ ای مع شیء تقدمها یوتر بتلک الواحدہ، مع شیء تقدمها، جو چیز تم مقدم کر چکے ہو، یا اس یہ جو چیز اس سے مقدم ہے، تقدمو تم مقدم کرتے ہو، ہاں اس سے، تو یوتر بتلک الواحدہ، وہ اس 1 رکعت کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ وتر بن جائے گی نماز. ما صلیت قبلہ، جو اس سے پہلے پڑھ چکے ہو. وکل ذلک وتر، اور یہ سارا کے سارا وتر بن جائے گا. تو فرماتے ہیں وقد بین ذلك ايضا بما حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني موسى بن عقبة عن ابي اسحاق عن عامر الشعبي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر، سألت ابن عباس وابن عمر، میں نے پوچھا. عامر شعبی فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن عمر سے، کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، حضور علیہ السلام کی نماز کس طرح تھی. 2 بزرگوں سے پوچھا، عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عباس سے. دونوں حضرات کا جواب تھا 13 رکعتیں. تمان ویوتر بثلاث ورکعتین بعد الفجر، شروع کی 8 رکعتیں، پھر 3 وتر پڑھتے تھے، پھر 2 رکعت فجر کے بعد. تو 3 رکعت کے ساتھ وتر، یوتر بثلاث، صاف لفظ موجود ہے. تو وتر کی 3 رکعتیں ہو گئی، درمیان میں سلام وغیرہ کا ذکر نہیں ہے. تو 3 رکعتیں وتر 1 سلام کے ساتھ، یہی ثابت ہو رہی ہے بات.
پھر آگے وہ بھی قال حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا بشر بن بکر قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنا المطلب بن عبد الله المخزومی ان رجلا سأل ابن عمر عن الوتر، ایک آدمی نے وتر کے بارے میں پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر سے، فامره ان يفصله، انہوں نے حکم دیا کہ دونوں کو جدا جدا کریں، وتر کے درمیان فاصلہ پیدا کریں۔ فقال الرجل انی لاخاف ان يقول الناس هي البطیرہ، کہ لوگ پھر کہیں گے، مجھے یہ خطرے لوگ کہیں گے یہ نماز بطیرہ ہے۔ بطیرہ وہ نماز ہے کہ ایک نماز اکیلی ایک رکعت پڑھ لی جائے، یہ صلاۃ بطیرہ کہلاتی ہے، اور بطیرہ سے حضور علیہ السلام نے روکا ہے۔ تو جب میں ایک رکعت پڑھوں گا الگ کر کے، وہ ایک رکعت تو ہوگی نہیں، ہوگی تو ویسے تین ہی، لیکن لوگوں کی نظر میں ایک رکعت اکیلی ہوگی کہ دو رکعت پڑھ کر میں سلام پھیر دوں، پھر کھڑے ہو کر ایک رکعت الگ پڑھ لوں، لوگ کہیں گے یہ بطیرہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک رکعت الگ پڑھ رہا ہے، اکیلی ایک رکعت کی نماز پڑھی اس نے، تو اس کا کیا کروں؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ترید سنت اللہ و سنت رسولہ، تمہارے سوال کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی سنت پوچھتے ہو؟ تو ہذہ سنت اللہ و رسولہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ حدیث بھی 3 رکعتیں بتاتی، لیکن درمیان میں فاصلے کا حکم یہ حدیث شریف دے رہی ہے۔ تو رکعتیں 3 ہوں گی، درمیان میں سلام ہوگا 2 کے بعد اور پھر تیسری کے بعد۔ اس روایت کے اندر سے بھی 2 سلام ثابت ہوتے ہیں، لیکن آگے وضاحت آ رہی ہے، وہ یہ کہ اس سے استدلال کے حوالے سے کچھ الجھنیں ہیں۔ وہ یہ کہ اس میں جو ایک بزرگ ہیں مطلب ابن عبداللہ المخزومی، اس روایت کے اس راوی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ مدلس قسم کے راوی تھے۔ مدلس وہ راوی ہوتا ہے جو اپنے اساتذہ حدیث میں کسی کمزور راوی کا نام چھوڑ کر اس کے استاد کے ساتھ سند جوڑ دیتا ہے، تو یہ تدلیس کرنے والے بزرگ ہیں۔ مدلس راوی کی روایت سے استدلال نہیں کر سکتے۔ آگے دیکھتے ہیں پھر، وقد روی عن عائشہ رضی اللہ عنہا فی ذکرہا وطر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يدل علی حقیقت ما ذکرنا۔ اب فرماتے ہیں کہ اب تک جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ وطر ایک رکعت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان سے متعلق ہم نے بات کی کہ 2 احتمال ہیں، دوسرے احتمال کو کچھ ترجیح ملنے کے امکانات پیدا ہو گئے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وطر النہار کی طرح وطر اللیل ہے، تو پھر وہ 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ہے وطر النہار مغرب کی نماز، تو وطر اللیل یا عشاء کے بعد جو وطر ہے یہ بھی 3 رکعتیں ہیں ایک سلام کے ساتھ۔ بیچ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل صاف لفظوں میں یہ آیا تھا کہ درمیان میں فاصلہ ہوگا، لیکن یہ بات تھی کہ ان کی اپنی روایت میں تعارض آ گیا، اور جہاں مطلب ابن عبداللہ کی روایت میں ہے تو وہ راوی قوت والے نہیں ہیں۔ اب ہم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ رکعتیں 3 ہوں گی اور سلام 1 ہوگا، اس پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس روایتیں پیش کر رہے ہیں حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ، اور کئی اسانید کے ساتھ پیش کریں گے، کئی طرق کے ساتھ، ان کے کئی شاگردوں کے حوالے سے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں وقد روی عن عائشہ رضی اللہ عنہ، روایت کی ام المومنین رضی اللہ عنہ سے فی ذکرہا کہ وہ ذکر کرتی ہے نبی علیہ السلام کے وطر کو، اور اس طرح ذکر کرتی ہے ما یدل علی حقیقت ما ذکرنا، جو ہم ذکر کر چکے اس کی حقیقت پر اس کی دلالت۔ تو اس میں بھی ام المومنین کی روایتیں آپ دیکھتے جائیں۔ وبه قال حدثنا ابو بشر الرقی قال حدثنا شجاع بن الولید عن سعید بن ابی عروبة عن قتادة عن زرارة بن ابی اوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضی اللہ عنہا وعنهم قالت كان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسلم فی رکعتي الوتر، حضور علیہ السلام وتر کی 2 رکعتوں میں سلام نہیں پھیرا کرتے تھے۔ یہ ام المومنین کے ایک شاگرد سعد بن ہشام کے حوالے سے روایت آتی۔ اس کے بعد پھر اگلی روایت وبه قال حدثنا ابن
أبي داود قال حدثنا محمد بن المنهار قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد فذكر بإسناده مثله فأخبرت أن الوتر ثلاث لا يسلم بين شيء منهن فأخبرت سعيد نے روایت اسی اسناد کے ساتھ بیان کی لیکن اس میں عبارت کا یہ فرق ہے فأخبرت ام المومنین نے بتا دیا ان الوتر ثلاث کے وتر 3 رکعتیں ہیں اور لا يسلم بین شیء منہن ان میں سے درمیان میں کہیں بھی سلام نہیں پھیرا کرتے تھے. اس کے بعد روایت ہے آگے ثم قد روی عن عائشہ رضی اللہ عنہ بعد هذا احادیث فی الوتر اذا کشفت رجعت الى معنی حدیث سعد هذا. پھر اس کے بعد ام المومنین سے چند احادیث وتر کے بارے میں مروی ہیں کہ جب وہ نمایاں ہو گئی تو سب کا معنی لوٹتا ہے. جب ان کی وضاحت ہو جائے گی ان احادیث کی تو سعد کی جو حدیث ابھی اوپر پڑی ہے فاخبرت ان الوتر ثلاث لا يسلم بین شیء منہن تو یہ سعد ابن ہشام کی روایت جو گزری ہے اوپر کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يسلم فی رکعتي الوتر تو سعد ابن ہشام ہی کی روایت کی طرف ان کا رجوع ہے اور مفہوم کی طرف کہ وتر کے اندر درمیان میں سلام نہیں ہے. 3 رکعتیں ہیں اور تینوں رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ہوں گی. پھر آگے دیکھتے ہیں فمن ذلك ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو حرة قال حدثنا الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. آپ علیہ السلام جب رات کی نماز شروع فرماتے اور اس کے لیے کھڑے ہوتے تو آغاز فرماتے 2 خفیف رکعتوں سے. 2 خفیف اور ہلکی رکعتیں شروع میں پڑھ لیتے ثم صلی 8 رکعات پھر 8 رکعتیں پڑھتے ثم اوتر پھر وتر پڑھتے. فاخبرتها هنا یہاں ام المومنین بتاتی ہے کہ انه كان يصلي ركعتين ثم 8 ثم يوتر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے پھر 8 پھر وتر. فکان معنی ثم یوتر. اب ثم یوتر کا کیا مطلب ہے؟ اس میں احتمال 2 ہیں. ایک احتمال یہ ہے ثم یوتر بثلاث منہن رکعتان من الثمان ورکعۃ بعدها. آخر میں جو وتر پڑھتے تھے وتر وہ جو 8 رکعتیں ہیں ان 8 میں سے ایک کو ملا کر وتر بنا دیتے تھے. 8 میں سے آخر میں ایک ملاتے آخری 2 کو آخر میں جو 8 کی 2 رکعتیں تھی ان میں سے ایک ملاتے تو 3 رکعتیں ہو جاتی تھی. تو ثم یوتر بثلاث منہن مطلب یہ ہے 3 رکعتوں سے وتر پڑھتے تھے منہن رکعتان من الثمان 2 رکعتیں ان 8 میں سے ہوتی تھی. 8 میں سے 2 رکعتیں ورکعۃ بعدها اور ایک رکعت ان 2 رکعتوں کے بعد. تو کل نماز رات کی 11 رکعتیں ہو گئی. 2 شروع کی پھر 8 رکعتیں 8 میں آخری 2 کے ساتھ ایک ملا کر وتر تو کل رکعتیں 11 بن گئی. وہ یحتمل دوسرا احتمال ہے کہ سمجھ پڑھ لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیف رکعتیں پھر 8 رکعتیں مکمل پڑھی اور پھر آخر میں وتر پڑھ لیے. معنی یہ ہے کہ 3 مسلسل وتر کی 3 رکعتیں پڑھی تو کل نماز 13 رکعتیں ہو گئی. ويحتمل اور دوسرا احتمال موجود ہے کہ ثم یوتر بثلاث متتابعات پھر وتر پڑھا کرتے تھے 3 مسلسل رکعتوں کے ساتھ. ويكون جميع ما صلى پھر حضور علیہ السلام کی وہ پوری نماز جو آپ نے پڑھی تھی 13 رکعتاً وہ 13 رکعتیں. فنظرنا اب ہمیں یہاں 2 احتمال نظر آئے اور دونوں احتمالوں میں ایک احتمال کو دوسرے پر ترجیح دینے کے لیے ثبوت چاہیے شرعی دلیل چاہیے. تو اب اس کے لیے شرعی دلیل کو دیکھیں گے کہ کس کی طرفداری کرتی ہے. فنظرنا فيما يحتمل من ذلك هل جاء شيء يدل على شيء منه بعينه. ہم نے غور کیا
فیما یحتمل، اس چیز میں جو احتمال رکھتا ہے، من ذالک، اس کے اندر، اس کے احتمالات میں غور کیا کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو ان دونوں محتمل صورتوں میں سے ایک متعین پر دلالت کرے. تو ہمیں روایت مل گئی فیدا ابراہیم بن مرزوق و محمد بن سلیمان الباغندی قد حدثنا ابو الولید قال حدثنا حسین بن نافع العنبری عن الحسن عن سعد بن هشام قال دخلت على عائشة رضی اللہ عنہ وعنہم فقلت حدیثینی، اصل میں یہ ہے حدثینی، یہ عبارت غلط لکھی گئی ہے، حدثینی عن صلاۃ رسول اللہ، یہاں یا پہلے لکھی گئی ہے، سا بعد میں، نون بعد میں، اور یا بعد میں، یہ ٹھیک نہیں ہے، سا پہلے ہے. حدثینی، مجھے بیان کیجئے رسول اللہ علیہ السلام کی نماز. قالت، فرمانے لگی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل، رات کو نماز پڑھتے تھے 8 رکعتیں، ویوتر بالتاسعۃ، اور 9ویں رکعت ساتھ ملا دیتے. فلما بدنا، جب آپ علیہ السلام کا جسم مبارک بھاری ہوا، صلی 6 رکعات، آپ نے 6 رکعتیں پڑھی، واوتر بالسابعۃ، اور 7ویں رکعت کے ساتھ وتر کیا، وصلی رکعتین، اور 2 رکعتیں پڑھی، وہو جالس، آپ بیٹھے ہوئے تھے. تو ففی هذا الحدیث انه كان یوتر بالتاسعہ، اس حدیث میں موجود ہے ویوتر بالتاسعہ، 9ویں رکعت، ویوتر بالتاسعہ کا لفظ موجود ہے. تو جب التاسعہ کا لفظ ہمارے سامنے آیا، فذلك محتمل ان يكون يوتر بالتاسعة مع 2 من الثمان، تو اس میں احتمال موجود ہے کہ یہ محتمل ہے اس بات کا، ہم نے جو احتمال پیش کیے تھے نا پیچھے کے 2 احتمال ہیں، تو یہ محتمل ہے اس بات کا کہ حضور علیہ السلام نے جو 9ویں رکعت پڑھی ہے تو 8 میں سے 2 کو ساتھ ملایا ہے، التی قبلہا، 8 میں سے 2، اور جو اس 1 رکعت سے پہلے تھی، حتی یتفق هذا الحدیث وحدیث زرارہ ولا یتضادان، تاکہ یہ حدیث اور زرارہ کی حدیث میں آپس میں اتفاق ہو جائے اور آپس میں ان کا تضاد نہ رہے، دونوں حدیثیں متضاد نہ ہو. پھر اگلی روایت دیکھ لیں. وبه قال حدثنا بکار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام الانصاری انه سأل عائشة رضی اللہ عنہ وعنہم عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، ام المومنین سے سوال کیا کہ حضور کی رات کی نماز کیسی تھی. فقالت کان یصلی العشاء، حضور علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، ثم یتجوز برکعتین وقد اعد سواکہ، پھر 2 رکعتوں کے ساتھ آپ آغاز کر لیتے تھے، مختصر نماز پڑھ لیتے تھے، اور آپ کا مسواک پہلے سے تیار ہوتا، طہورہ، وضو کیا پانی، طہورہ، فیبعثہ اللہ لما شاء، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اٹھاتے جب اللہ چاہتے، ان یبعثہ، ان کا اٹھانا، فیتسوک، آپ مسواک کر لیتے، پھر کیا کرتے، ویتوضأ ثم یصلی رکعتین، پھر آخر میں 2 رکعتیں پڑھ لیتے، ثم یقوم، اور پھر کھڑے ہو جاتے، فیصلی 8 رکعات، 8 رکعت پڑھ لیتے، یسوی بینہن فی القراءہ، قراءت کے درمیان تسویہ فرماتے، یسوی اور یسوی دونوں کا ایک معنی ہے، ثم یوتر بالتاسعۃ، پھر 9ویں رکعت کے ساتھ وتر بنا دیتے. لیکن فلما اسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ علیہ السلام عمر رسیدہ ہو گئے، واخذہ اللحم، اور آپ کو گوشت نے آ لیا، معنی یہ ہے کہ جسم مبارک بھاری ہو گیا، جعلت تلک الثمانی ستن، ان 8 کو انہوں نے 6 بنا دیا، ثم یوتر بالسابعۃ، پھر 7ویں رکعت کے ساتھ آپ وتر بنا دیتے تھے، یعنی پہلے 9ویں رکعت کے ساتھ اور اب 7ویں کے ساتھ. اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ پہلے 6 رکعتیں جو ہے انہوں نے پڑھ لی، پھر 7 اور 8 دونوں کو وتر کی رکعتیں سمجھیں، اور 7 جو ہے نا 9ویں ملا دی، اور جب 7ویں رکعت وتر کی ہوئی، اس کی شکل یہ ہوئی کہ 4 رکعت آپ علیہ السلام نے تہجد کے 4 رکعتیں پڑھی، پھر 5ویں اور 6ٹھی جو ہے یہ وتر کی ہیں، اور 7ویں ساتھ ملا دی. ثم یصلی رکعتین وهو جالس، اور آخر میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے بیٹھنے کی حالت میں، یقرأ فیہما بقل یا ایھا الکافرون واذا زلزلت الارض، آخری 2 رکعتیں وتر کے بعد بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے، ایک میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور ایک میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ پڑھا کرتے تھے.
یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور سورہ زلزال دوسری رکعت میں، بلکہ واو جمع کرنے کے لیے ہے، ترتیب دینے کے لیے نہیں ہے۔ تو پہلے سورہ زلزال، بعد میں سورہ کافرون۔ ففی هذا الحدیث، اس حدیث شریف میں ہے انه كان يصلي قبل الثمانی، کہ حضور علیہ السلام ان 8 رکعت سے پہلے پڑھا کرتے تھے التي يوتر بتاسعتهن، کہ جو ان کی 9ویں رکعت کے ساتھ ان کو وتر بنا دیتے تھے، ان سے پہلے پڑھتے تھے اربعن 4 رکعتیں۔ وجمیع ذلك 13 رکعتن، یہ ساری کی ساری مل جاتی تھی اور ہو جاتی تھی 13 رکعتیں۔ منها الوتر الذي فسره زرارہ عن سعد عن عائشہ، ان میں سے وہ وتر بھی ہے جس کی زرارہ نے اوپر تشریح کی ہے سعد کے حوالے سے، اور وہ ام المومنین سے نقل کرتے ہیں کہ وہ 3 رکعتیں ہیں، اور وہ 3 رکعتیں اس طرح ہے لا يسلم الا فی آخرہن، کہ ان کے آخر ہی میں سلام پھیرتے تھے۔ فقط صحت روایت سعد عن عائشہ وبانت على ما ذکرنا، تو اس میں بالکل صحیح ثابت ہوئی سعد کی روایت ام المومنین کے حوالے سے، اور جو ام المومنین سے نقل کر رہے تھے وبانت على ما ذکرنا، اور واضح ہو گئی اس چیز پر کہ جو ہم نے ذکر کیا کہ 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ہوں گی۔ وقد روی عن عائشة عن عبد الله، وقد روی عن عبد الله بن شقیق عن عائشة في ذلك ما حدثنا ربيع المؤذن، اسی طرح وقد روی عن عائشة ام المومنین رضی اللہ عنہ سے مزید روایت ہے۔ وقد روی عن عبد الله بن شقیق عن عائشة في ذلك ما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا هشام ابن بشیر قال اخبرنا خالد بن الحذاء قال اخبرنا عبد الله بن شقیق قال سألت عائشہ رضی اللہ عنہ قال سألت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں میں نے پوچھا ام المومنین سے عن تطوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، رسول اللہ علیہ السلام رات کی نفل کی نماز کس طرح پڑھتے تھے تطوع؟ فقالت کان اذا صلی بالناس العشاء، جب لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے یدخلوا گھر میں آ جاتے فیصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ لیتے۔ قالت وکان یصلی من اللیل 9 رکعات، پھر ام المومنین فرماتی ہیں کہ رات کو 9 رکعتیں پڑھتے تھے، ان میں وتر ہے۔ فاذا طلع الفجر صلی رکعتین فی بیتی، جب فجر طلوع ہو جاتا تو 2 رکعتیں پڑھتے میرے گھر میں، ثم یخرج، پھر نکلتے فیصلی بالناس صلاۃ الفجر، پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھاتے۔ ففی هذا الحدیث انه كان يصلي اذا دخل بیته بعد العشاء رکعتین، اس حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھا دیتے اور گھر میں تشریف لے جاتے تو 2 رکعتیں پڑھتے۔ ومن اللیل 9، اور آگے رات کو 9 رکعتیں پڑھتے تھے۔ فیہن الوتر، ان میں وتر شامل ہے۔ فذلك عندنا على 9 غیر الرکعتین اللتین کان یخففهما، تو یہ جو 9 رکعتیں ہیں یہ ان 2 رکعتوں کے علاوہ ہے جن کو ہلکا کر کے پڑھتے تھے۔ علامہ قال سعد بن ہشام عن عائشہ، جس کو سعد بن ہشام نے ام المومنین کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یفتتح صلاته من اللیل برکعتین خفیفتین، کہ حضور علیہ السلام اپنی رات کی نماز کا آغاز 2 خفیف رکعتوں سے کیا کرتے تھے۔ وانما حملنا معنی حدیث عبداللہ بن شقیق علی هذا المعنی، عبداللہ ابن شقیق کی جو ابھی روایت سنی اس کو اس معنی پر ہم محمول کرتے ہیں۔ کس معنی پر؟ کہ جو 9 رکعتیں ہیں وہ ان 2 رکعتوں کے علاوہ ہے جو ہلکی پڑھا کرتے تھے، تاکہ دونوں روایتوں میں تعارض نہ رہے، ورنہ عبداللہ بن شقیق کی روایت کہے گی کہ رات کی نماز کل 9 رکعت ہے، اور سعد کی روایت کہے گی کہ جی 2 رکعتیں اور ہیں تو 11 رکعت ہیں، 11 اور 9 کا تعارض رہے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن شقیق نے ان 2 رکعتوں کا ذکر نہیں کیا، اور جو مجموعی رکعتیں ہیں ان کو ذکر کیا، بعد والی خفیفتین رکعتین کا ذکر نہیں کیا۔ تو جب خفیفتین کا ذکر نہیں کیا اور ذکر نہ کرنا نہ ہونے کو مستلزم نہیں ہوتا، انہوں نے بڑی جو لمبی اور طویل رکعتیں تھیں ان کا ذکر کیا ہے، تو تاکہ وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی لیے محمول کیا ہے۔ وانما حملنا معنی حدیث عبداللہ بن شقیق علی هذا المعنی، عبداللہ بن شقیق کے روایت کا مفہوم ہم نے محمول کیا اس مفہوم پر، اس معنی پر کہ 2 رکعتیں وہ خفیفتین اس میں شامل نہیں ہے،
ذکر نہیں ہے یتفق ہوا و حدیث سعد بن ہشام، تاکہ یہ حدیث اور سعد بن ہشام کی حدیث آپس میں متفق ہو جائیں، ولا یتضادان، اور آپس میں نہ ٹکرائیں۔ اس کے بعد ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ام المومنین سے نقل کرتے ہیں، تو اب ابو سلمہ ابن عبد الرحمن عن عائشہ فی ذلک ما حدثنا، لیکن اس کے لیے وقت میرے خیال کم ہے، اگلے استاذ انتظار میں ہوں گے انشاءاللہ پھر کل۔